بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان نہیں ہندوستان کی تاریخ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک خاندان آیا تھا جس کو کہتے تھے خاندان غلامہ. وہ غلام تھے اور انہوں نے پھر بڑا عرصہ ہندوستان کے اوپر حکومت کی. ان دنوں پاکستانی قوم کا سابقہ پڑا ہوا ہے اور بڑے شوق سے وہ سامنا کر رہے ہیں. ایک خاندان ہے, اس کا نام ہے خاندان بدتمیزانہ. ہاں جی, میں کوئی غلط تو نہیں کیا؟ کیوں یہ میں نے کیوں کہا, یہ آپ نے دیکھی ہوگی, لیکن میں اس کے باوجود اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے میں یہ آپ کو سنانے لگا ہوں. اور باقی بھی میں چونکہ اگر سنانے پہ آؤں گا تو پھر پورا دن گزر جائے گا. آپ کے ذہن کے اندر یہ سننے کے بعد خود بخود میں جب آپ کو بتاتا جاؤں گا تو آپ کے ذہن میں وہ فلم چلنا شروع ہو جائے گی. پہلے یہ جو فلم میرے پاس ہے یہ دیکھیں. پی ٹی آئی کا تو نظریہ یہ تھا امریکہ کے اینٹی خان صاحب اب امریکہ سے ہی مانگ رہے ہیں, وہ مدد مانگ. لگتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو جرنلسٹ سمجھتا ہے ایک مائک پکڑ کے. آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے, چھوٹے سے چھوکرے اتنی اسٹوپڈ بات کی. ہم نے خود دیکھا تھا, ایبسولوٹلی نوٹ خان صاحب نے کہا تھا. بیوقوف ہو, پہلے سیکھ کر تو آؤ. پی ٹی آئی کا تو نظریہ یہ تھا کہ امریکہ کے اینٹی اور خان صاحب اب امریکہ سے ہی مانگ رہے ہیں, وہ مدد مانگ رہے ہیں. بیٹا آپ نے کب یہ کام شروع کیا, یہ مائک پکڑ کے کھڑے ہو گئے؟ لگتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو جرنلسٹ سمجھتا ہے ایک مائک پکڑ کے. آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے کہ آپ چھوٹے سے چھوکرے آپ آگے یہاں کھڑے ہو کے اتنی اسٹوپڈ بات کی اور اتنی بڑی لیڈر کی کہ آپ کو بھی کسی نے سوال ہم نے خود دیکھا تھا, ایبسولوٹلی نوٹ خان صاحب نے کہا تھا. تم اتنے بیوقوف ہو, پہلے سیکھ کر تو آؤ. میرا سوال, میں تو تردید مانگ رہا ہوں. میں بالکل ٹھیک ہے, آپ اتنے تردید دے سکتی ہیں. اچھا بیٹا آپ چھوٹے شرم نہیں. پی ٹی آئی کا تو نظریہ یہ تھا امریکہ کے اینٹی خان صاحب اب امریکہ سے. یعنی اس میں کیا سیکھ کے آئے, وہ سوال ہے. کیا سیکھ کے آئے؟ خان صاحب نے کہا نہیں تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کے ساتھ ہم کوئی غلام ہیں. یہ باتیں جو ہیں عمران خان صاحب کے دادا حضور نے نہیں کہی تھیں. یہ باتیں عمران خان صاحب نے کہی تھیں اور پوری قوم نے سنی تھیں. اب اسی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ المدد المدد, ہماری مدد کی جائے, ہماری 100 سیٹیں چوری ہو گئی ہیں وہ واپس دلائی جائیں. مطلب یہ والا کام پاکستان, مطلب کیا پوچھ کے آئیں, کیا سیکھ کے آئیں. تو بیسیکلی بات جو ہوتی ہے وہ خاندانی اطوار ہوتے ہیں, عادتیں ہوتی ہیں جو بیسیکلی آپ کے رویے سے, زبان سے چھلک رہی ہوتی ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ بذات خود, میں نے پہلے بھی آپ کو یہ والی بات بتائی تھی کہ ایک وقت تک وہ جس پرائم منسٹر کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے جس طرح وہ گفتگو کیا کرتے تھے, یا پھر 2014 والا جو دھرنا تھا وہ ناکام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خان صاحب بدتمیز بڑے ہیں. رحیل شریف صاحب کو کان ہو گئے تھے. رحیل شریف صاحب نے جب بلایا تھا ملاقات کرنے کے لیے, طاہر القادری صاحب کو, عمران خان صاحب کو فون کیا تھا, اور عمران خان صاحب کے چہرے کی جو لالیاں تھیں, اندر جا کے انہوں نے رحیل میری بات سنو. او بھائی اچھا آپ پتہ نہیں کس زوم میں تھے کس زوم میں نہیں تھے. رحیل شریف صاحب نے کہا آگے انہوں کنٹرول کون کرے گا, ایک گل کس طرح کردا ہے. اچھا میں بار بار اس بات کو کہ کسی یعنی کہ وہ جنرل کو آپ جناب سرکار یا بادشاہ سلامت کہیں تو بات ہوگی نہیں. خان صاحب جو ہیں وہ مطلب تو تڑا کر کے ان کی گفتگو کرنے کا انداز, اپنے ورکروں کو جناب وہ یوں کر کے کونیاں مارنے کا انداز. گجرانوالہ میں ایک بچہ تھا, وہ آٹوگراف لینے آیا تو اس کو گلے سے پکڑ کے وہ لڑائی ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. پھر گجرانوالہ والا نے عمران خان صاحب کی دھلائی کی تھی, پولیس بچا کے لے کے گئی تھی ان کو. یہ پرانا واقعہ ہے. اس طرح کے اور کئی واقعات. اور پھر یہ جو بار بار روتے ہیں کہ یار کہ یہ خان صاحب نے پاکستان کی سوسائٹی کا فیبرک توڑ دیا ہے اپنی زبان درازی کی وجہ سے, جس انداز سے وہ گفتگو کیا کرتے تھے. تو اسی طرح باجوہ صاحب کو بھی جس طرح وہ محفل میں بیٹھ کے ذلیل کیا کرتے تھے, سوری یہ والی بات کرتے ہوئے, کیونکہ وہ ہنسنا شروع کر دیتے تھے آگے نا. وہ کوئی جب کیبنٹ کی میٹنگ چل رہی ہے تو پوچھا ہے کہ جی کہ ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں. یہ کیبنٹ میں اسی طرح طریقہ ہوتا ہے, ایجنڈا نمبر فلاں, ہاں جی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے, یا انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے, یا فلاں معاملہ فلاں معاملہ فلاں معاملہ. اس کے اوپر اگر جنرل باجوہ صاحب نے ایک دو دفعہ بات کہی کہ میرا خیال ہے کہ یہ نا جی, تو آگے سے نا شرمندہ کرنے کے لیے ہنسنا یوں کر کے, اور یار باجوہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, یہ والا سٹائل تھا.
پھر وہ والی میٹنگ جب پہلے تو خیر کچھ اور اتوار ہوتے تھے کہ یہ جب الیکشن جیتے تو جو خان صاحب سے ملنے باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب گئے، اور پہلے تو ان کو انتظار کروایا کوئی آدھا پونا گھنٹہ. پہلے معاملات اور تھے، پہلے تو انتظار مطلب پہلے تو جناب جی ضروری ہوتی تھی. بہرحال وہ آئے اور خان صاحب آ کے ملے، ہاں باجوہ کیا حال ہے، ہاں فیض تم ٹھیک ہو. تو جب واپس آئے تو یعنی وہ نکلے ملاقات کر کے، تو فیض حمید صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو ذرا کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا گاڑی میں بیٹھتے ہی، سر لگتا نہیں کہ غلطی ہو گئی ہے؟ تو باجوہ صاحب نے ہنس کے نا گل ٹال دیتی. تو وہ ان کا مسئلہ جو تھا وہ اسی طرح ہی شروع ہوتے، پہلے سال ہی لڑائی ہو گئی تھی ان کی، پہلے سال ہی. وہ تو کرونا نے ان کو بچایا تھا. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ وہ ان کے وہ سٹائل کہہ لیں آپ، ان کا انداز گفتگو کہہ لیں، لیکن جو آج علیمہ بی بی نے کی ہے بات لاجک لیس. چلیں وہ عمر میں چھوٹا ہے، وہ تو تڑا کہہ کے بات ہو سکتی ہے کہ تم، لیکن جو سوال کیا ہے اس سوال میں غلط کیا تھا؟ جواب نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے. اور جب جواب نہیں ہوتا تو پھر بدتمیزی اور وہ چھوکرے یہ وہ، تمہارا ایکسپیرینس کوئی نہیں، کہاں سے سیکھ کے آئے ہو، پہلے کچھ سیکھ تو لو، اتنا بڑا لیڈر ہے، کڈا کا بڑا لیڈر ہے. ایک تو میرا خیال ہے کہ بدہضمی ہو گئی ہے یہ 92 سیٹوں کی وجہ سے. الیکشن جو ہوا ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے کافی سارے لوگوں کو شدید ترین بدہضمی کی ہوئی ہے. یہ صرف باہر عدالت یہ والا معاملہ نہیں ہے، عدالت کے اندر بھی یہ خبر آئی ہے کہ وہ جو خاتون ہے اس کا نام ہے مسرت جمشید چیمہ، وہ ان کی بھی پیشی تھی، اور عظمیٰ خان اور جو علیمہ خان صاحبہ ہیں یہ عمران خان صاحب کی بہنیں، ان کی بھی پیشی تھی. یہ جو کور کمانڈر ہاؤس حملے والی، تو وہاں پر مسرت جمشید چیمہ کا چونکہ پہلی دفعہ ٹاکرا ہوا ان کے ساتھ، ان بہنوں کے ساتھ، تو انہوں نے جو بپتا اپنی سنانی شروع کی. ظاہر ہے کہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. اب بڑے لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کہ یہ درگزر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر بندے کا جو قوت برداشت ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. مسرت جمشید چیمہ اور ان کے شوہر، میرا خیال ہے کہ ان کے بچے تھے گھر میں بس، اور میاں بیوی دونوں جیل میں تھے، نہیں سختی برداشت کر سکے. وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، لیکن کیس ابھی تک بھگت رہے ہیں. وہ پریس کانفرنس کرنے کے جو پیچھے وجوہات تھیں کہ وہ کون سے حالات تھے جن وجوہات کی بنا کے اوپر یا ان حالات کی وجہ سے مسرت جمشید چیمہ نے یا ان کے شوہر نے پارٹی چھوڑی یا پریس کانفرنس کی، یہ جب انہوں نے بتانے کی کوشش کی تو انہوں نے چالنی تو رہن دے وڈی آئی، اس طرح انہوں نے بات وہاں پر شروع کی اور ان کو شٹ اپ کال دی انہوں نے منہ کے اوپر. خان تو تمہارے نزدیک بڑا تصور ہوتا تھا، وہ تم پہ بلیو کرتا تھا، تم نے ذرا سختی برداشت نہیں کی، اب تم کس منہ کے ساتھ بات کر رہی ہو. مطلب وہ کہتے ہیں کہ رپورٹرز کہتے ہیں کہ وہ اتنی بے عزتی سننے کے بعد خاموش ہوگی. یہ ان کی مرضی ہے، وہ خاموش ہوتی یا بولتی، یا ابھی بھی وہ پاکستان تحریک انصاف میں اپنا کوئی مستقبل تلاش کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ پارٹی ان کی جو ہے وہ 92 سیٹیں لے چکی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ سب اچھا ہو چکا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بدہضمی ہوتی ہے، اور یہ جو بد تہذیبی بدتمیزی ہے یہ کبھی بھی پے نہیں کرتی آدمی کو، یہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے اس سے آدمی. تو یہ ساری صورتحال جو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک تو یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب اس کے اوپر میں صرف افسوس ہی کر سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. آخری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں کل بھی کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو جو اچانک سے ریلیف ملنے شروع ہوئے ہیں، یہ ریلیف دو طرف نشاندہی کرتے ہیں. ایک کہ جو جتنے بھی یہاں سے بھاگے تھے مفرور ہوئے تھے وہ یا تو پشاور میں یا اس ایریے میں رہے یا پھر سرحد پار کر کے گئے، اس طرف چلے گئے. عمران خان صاحب کو کے پی کے اندر جو انہوں نے آباد کیے تھے طالبان، ان کی بھی سپورٹ پوری کی پوری حاصل ہے. وہ طالبان اب پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تلے اپنے آپ کو ایک سیاسی ورکر کے طور کے اوپر بھی پیش کرتے ہیں، یا وہ
سیاسی ورکر کی آڑ میں چھپے بیٹھے ہیں یا وہ سیاسی ورکر کے لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا ہے. اور جو اس وقت جو بے پناہ سپورٹ ہے خان صاحب کو کہ اسٹیٹ بھی وہاں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی. اسٹیٹ بھی چاہتی ہے کہ مطلب کہ دائیں بائیں سے ہو کے فی الوقت گزرا جائے, اور ابھی جو ہے اگر ان کو ہم نے کوئی جواب دیا, قانون جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کی کوشش کی تو کام خراب ہوگا. دوسرا ادھر بھی سرحد پار بھی خان صاحب کے دوستوں کی حکومت, کیونکہ طالبان ادھر والے ہوں یا طالبان ادھر والے ہوں, عمران خان صاحب نے ہمیشہ ان کی بات کی ہے. وہ جو کچھ مرضی کہتے رہیں, ان کو پاکستان کی سوسائٹی میں کفر نظر آئے, ان کو پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ کافروں کا معاشرہ لگے یا جو بھی لگے, وہ پاکستان کے آئین قانون کے اوپر اپنی مرضی کا اسلام نافذ کریں, وہ لڑکیوں کو کوڑے ماریں, اسکول بند کرا دیں, سارا کچھ کریں, یہ خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کوئی کہے گا کہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے یا کم از کم اس نے قرآن واقعی پڑھا بھی ہے, سمجھا بھی ہے. بہرحال یہ ایک خیر اور جو ہے وہ بات ہو جاتی ہے. تو ادھر سے بہت بے پناہ سپورٹ ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے, میں یہ بات کہتے ہوئے 100 دفعہ سوچا میں نے کہ میں یہ بات کروں نہ کروں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب شاید اس کو اب مارجن کم نظر آ رہا ہے. اب ان کو لگتا ہے کہ اب ہم ان کو دوسرے طریقے سے روکیں گے تو شاید زیادہ گڑبڑ ہوگی. تو اس کا سادہ سا فارمولہ, بار بار یہ بات ہوتی ہے, بار بار یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ہم نے سیکھا ہوتا تو ضروری نہیں کہ ہم لوگوں کو سزائیں سناتے, ضروری نہیں کہ ہم ان کو شرمندہ کرتے, یوں کہہ لیں. بس اتنا ہو سکتا تھا کہ ہم کہتے کہ جی کہ یہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, اور یہ جو عمران خان ہے یہ ہمارا ایک ناکام سیاسی تجربہ تھا, ہم آئندہ سیاسی تجربات سے توبہ کرتے ہیں, اور یہ قوم جانے اور سیاستدان جانے, ہمارا ذمہ اوشپوش, ہم باز آئے ان کاموں سے. لیکن ہم نے اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے مزید غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایک صوبہ KPK, وہاں پر جذبات اور طرح کے ہیں, وہاں پر حالات اور طرح کے ہیں, جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بڑی مشکل ہے کہ وہ کور ہوں. اور آنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہونا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو بطور وزیر اعلیٰ کس طرح ساتھ لے کے چلے گی, یا وفاق کس طرح ساتھ لے کے چلے گا, جو پاکستان کے سسٹم کے اوپر نہ بلیو کرتا ہے, نہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے سسٹم نے اور عوام نے ان کے ساتھ, مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دھوکہ کیا, یہ نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ مینڈیٹ دوسروں کا نہیں مانتے, اس کو یوں سادہ الفاظ میں کر لیں کہ وہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ان کے مینڈیٹ کے علاوہ کسی اور کو بھی کوئی مینڈیٹ مل سکتا ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا فساد ہونے جا رہا ہے. یہ ہم اس کا سد باب نہ کر رہے ہیں, نہ ہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل فورسز اس کو کس طرح مینج کریں گی, وزیر اعظم, وفاقی کابینہ, باقی صوبے کس طرح چلیں گے آنے والے دور میں KPK کے ساتھ, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. صرف اتنا ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک غلط انویسٹمنٹ جو انہوں نے کی تھی اس کے اوپر معافی اور توبہ کرنے کے بجائے اگر اس کو اس انداز سے لے کے چلیں گے تو اس سے زیادہ گڑبڑ ہوگی, مزید انجینئرنگ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. اگے جناب, میں بار بار اب تو میری زبان کے اوپر چڑھ گیا کہ اگے ڈڈی مرضی, ہم تو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.